ایک زمانے کی بات ہے، ایک شہر میں ایک کافر رہتا تھا۔ وہ اپنی ذہانت کی وجہ سے بہت مشہور تھا۔ اس کافر کی خاص بات یہ تھی کہ وہ مسلمانوں اور اسلام کے سخت خلاف تھا اور اکثر وہ بیہودہ سوال نکال کر لوگوں کو چیلنج کرتا کہ میرے سوالوں کے جواب دے، اور اس طرح سے وہ اپنی غلیظ سوچ سے سبھی لوگوں کو نیچا دکھاتا تھا اور یوں اس کو اپنی ذہانت پر بے حد غرور ہو گیا تھا۔ ایک بار اس نے 3 ایسے سوال سوچے جس کا جواب بڑے بڑے عالموں کے پاس بھی نہ تھا، اور اس کی عقل کا ڈنکا ایک بار پھر سے زور پکڑ گیا۔ سوال کچھ اس طرح تھے کہ اس کا پہلا سوال یہ تھا، جب کسی نے اللہ کو دیکھا نہیں تو تم اپنے کلمے میں اس کی وحدانیت کی گواہی کیوں دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں؟ اس کا دوسرا سوال یہ تھا کہ جب ہر چیز پر اللہ قادر ہے اور سب اللہ کی رضا سے ہوتا ہے تو پھر کسی برے کام کے لیے انسان قصوروار کیوں کہلائے گا؟ اور اس کا تیسرا سوال یہ تھا کہ جب شیطان آگ سے بنا ہے اور اللہ کہتا ہے کہ اسے قیامت کے دن جہنم میں جلایا جائے گا تو اس سے شیطان کا کیا بگڑے گا؟ بھلا آگ پر آگ کا کیا اثر ہوگا؟ یوں اس نے اپنے سوالات پیش کیے، لیکن اس کے سوالوں کا جواب کوئی نہ دے سکا۔ کچھ دن گزر گئے۔ ایک دن وہ کافر کسی کام سے باہر نکلا۔ ابھی وہ کچھ دور ہی گیا تھا کہ اس کافر کا گزر ایک درویش کے پاس سے ہوا جو کہ زمین پر بیٹھے مٹی کے بڑے بڑے گولے بنا رہے تھے۔ جیسے ہی وہ کافر ان کے پاس سے گزرا تو انہوں نے اس کو آواز دی اور اپنے پاس بلایا۔ وہ کافر اس درویش کے پاس چلا گیا تو انہوں نے کہا، سنا ہے تمہارے کچھ سوالات ہیں جس کا جواب آج تک کوئی نہیں دے سکا۔ مجھے بھی اپنے سوالات بتاؤ، شاید میرے پاس ان کا کوئی جواب موجود ہو۔ یہ سن کر وہ کافر بڑے غرور سے مسکرایا اور کہنے لگا، جناب میرے سوالوں کے جواب تو بڑے بڑے علماء نہ دے پائے تو ایک درویش کے پاس کیا علم ہوگا؟ یہ سن کر وہ درویش مسکرائے اور کہا کہ اپنے سوالات بیان کرو۔ اب ایک ایک کر کے اس کافر نے اپنے سوالات دہرائے۔ وہ کہنے لگا کہ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جب کسی نے اللہ کو دیکھا نہیں تو تم اپنے کلمے میں اس کی وحدانیت کی گواہی کیوں دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں؟ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ جب ہر چیز پر اللہ قادر ہے اور جو کچھ ہوتا ہے سب کچھ اللہ کی رضا سے ہوتا ہے تو پھر کسی بری بات کے لیے انسان قصوروار کیوں کہلائے گا؟ اور میرا آخری سوال یہ ہے کہ جب شیطان آگ سے بنا ہے اور اللہ کہتا ہے کہ اسے قیامت کے دن جہنم میں جلایا جائے گا تو اس سے شیطان کا کیا بگڑے گا؟ بھلا آگ پر آگ کا کیا اثر ہوگا؟ محترم، میرے یہ 3 سوالات ہیں جس کا کسی کے پاس جواب نہیں۔ وہ درویش بزرگ کچھ دیر اسے دیکھتے رہے اور کچھ سوچتے رہے۔ وہ کافر من ہی من میں بہت خوش ہو رہا تھا، جس کا اندازہ اس کی مسکراہٹ سے ہوتا تھا کہ ایک دم اس درویش نے مٹی کا گولا اس کافر کے سر پر دے مارا اور اس کے سر سے خون نکلنے لگا۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ یہ کیا ظلم کیا تم نے؟ مجھے کیوں مارا ہے؟ میں اس کی شکایت قاضی سے کروں گا اور آپ کو عدالت میں پیش ہونا پڑے گا۔ یہ کہہ کر وہ کافر سیدھا قاضی صاحب کے پاس پہنچا اور اپنا مدعا بیان کیا۔ اس کے سر سے ابھی بھی خون بہ رہا تھا اور تکلیف سے برا حال تھا۔ چنانچہ اس درویش بزرگ کو قاضی صاحب کے سامنے پیش کیا گیا۔ قاضی صاحب نے پوچھا کہ حضرت آپ نے اس آدمی کو کس بنا پر مارا ہے؟ تو بزرگ نے کہا کہ میں نے تو سادھو کے ان سوالوں کے جواب دیے ہیں جو اس نے مجھ سے پوچھا تھا، اب یہ بے وجہ مجھ پر الزام لگا رہا ہے۔ عدالت میں موجود سبھی لوگ حیران ہو گئے کیونکہ وہاں موجود سبھی لوگ اس کافر کے سوالوں سے واقف تھے۔ قاضی صاحب نے کہا کہ کہاں ہے ان سوالوں کے جواب؟ ہمیں تو کچھ پتہ نہیں چلتا۔ اس پر وہ بزرگ فرمانے لگے، جناب اس نے پہلا سوال کیا کہ جب اللہ دکھائی نہیں دیتا تو کیسے ہم اس کی موجودگی کی گواہی دیتے ہیں؟ تو اس کا جواب مجھ پر لگائے گئے الزام میں ہے۔ اس نے کہا کہ چوٹ لگنے سے میرے سر میں درد ہو رہا ہے تو کیا اس کے پاس اس کا کوئی گواہ ہے؟ وہ کافر بولا، اس بات کا گواہ کیسے ہوگا؟ درد تو مجھے ہو رہا ہے۔ درویش نے کہا، یہ ہم کیسے مان لے کہ تمہیں درد ہو رہا ہے؟ اس پر سادھو بولا، کیونکہ درد مجھے محسوس ہو رہا ہے۔ تو بزرگ بولے، جیسے تمہیں درد دکھائی نہیں دے رہا بلکہ محسوس ہو رہا ہے، ٹھیک اسی طرح اللہ دکھائی نہیں دیتا بلکہ ہر وقت ہم اسے اپنے ساتھ محسوس کرتے ہیں، کیونکہ دنیا میں جگہ جگہ پر اس کی قدرت کے نظارے موجود ہیں۔ وہ کافر حیران ہو کر کہنے لگا، چلو مان لیا میرا پہلا جواب مل گیا، اب میرا دوسرا سوال۔ وہ بزرگ کہنے لگے، تم کہتے ہو کہ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اس میں بندے کا کیا قصور؟ اس کے دوسرے سوال کا جواب بھی اس کے الزام میں موجود ہے جو اس نے مجھ پر لگایا ہے۔ جب سب اللہ نے کیا تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اس نے مجھ پر الزام کیوں لگایا؟
अब उसके दूसरे सवाल का जवाब भी उसके सामने था। फिर कहने लगा कि मान लिया मेरे दूसरे सवाल का जवाब भी मुझे मिल गया, लेकिन क्या आपके पास मेरे तीसरे सवाल का जवाब मौजूद है? वो बुजुर्ग बोले, तुम्हारा तीसरा सवाल ये है कि जब शैतान आग से बना है और अल्लाह क़यामत के दिन शैतान को जहन्नम की आग में डालेगा तो भला उसका क्या बिगड़ेगा? तो पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम खुद किस चीज से बने हो? वो साधु बोला कि मैं मिट्टी से बना हूँ। उस पर बुजुर्ग ने कहा, अच्छा वो गोला जो मैंने तुम्हारे सर पर मारा था वो किस चीज का था? तो साधु बोला, वो भी मिट्टी का था। जिस पर दरवेश ने कहा, बिल्कुल ठीक, जैसे तुम मिट्टी के बने हो और वो गोला भी मिट्टी का था जिसे तुम्हारा सर फट गया। अगर तुम ये कहते हो कि शैतान आग से बना है और उस पर जहन्नम की आग का असर कैसे होगा, तो इस तरह तुम्हें भी मिट्टी के गोले से कुछ नहीं होना चाहिए था, लेकिन तुम्हारा सर जख्मी हो गया। ठीक इसी तरह कयामत के दिन दोजख की आग शैतान को पास पास कर देगी। वो साधु बहुत हैरान हुआ, हत्ता कि अदालत में मौजूद हर शख्स हैरान हो गया कि किस हिकमत से उस दरवेश ने उस काफिर को लाजवाब कर दिया। साधु बोला, मैं अपनी हिमाकतों पर तौबा करता हूँ और अल्लाह पर ईमान लाता हूँ। बेशक अल्लाह जो चाहे जैसा चाहे वो हिकमत वाला है और हर शय पर कादिर है।